بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین. یہ دراصل حدیثوں کی ایک کتاب ہے، ریاض الصالحین. اس میں اصلاحی مضامین بیان کیے گئے ہیں. اس کا درس کا سلسلہ ہمارا شروع تھا. اللہ کے فضل سے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد بیان کرے اتنی کم ہے کہ جگہ چاہے بدل گئی، لیکن درس کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے. آج کے دور میں شہرت یعنی اپنے نام کا چرچا، اور بگڑی ہوئی زبان میں کہے تو بڑا بننے کا شوق، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اب شہرت کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کے اندر کوئی کمال چاہیے، اور اگر کوئی بھی کمال نہیں ہے تو کم سے کم پیسے چاہیے، یا کوئی عہدہ اور منصب چاہیے، کرسی چاہیے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں، پیسے، عہدہ، منصب ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن دیکھا دیکھی ماحول کا اثر لیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی تھوڑے مشہور ہو جائیں. خاص کر کے یوٹیوبر جو ہوتے ہیں آج کل کے دور کے، کوئی بھی خبر آئی نہیں کہ اس کو ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال دیں گے. یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، ایسا ہوا نہیں ہوا، اس سے ان کو کوئی لینا دینا ہوتا. کرنٹ ایشو جو ہوتا ہے، کرنٹ ٹاپک جو ہوتا ہے، اس کو لے کر رکھ دیتے ہیں تاکہ مشہور ہو جائے. لیکن ایک ایمان والا جانتا ہے کہ دنیا میں مشہور ہونا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ جو باب میں نے پسند کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں مشہور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا ایک ویلیو ہے، ایک مرتبہ ہے. اب یہ فضیلت غریب سے غریب کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ منصب نہ ہو اس کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر آدمی سے ہے. ہماری شکایت یہ بھی ہے کہ بھائی کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ آپ کی سنتا ہے تو چاہے کوئی نہ سنے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باب یہ کہنا چاہتا ہے. تو آدمی پریشان نہ ہو کہ کوئی سنتا نہیں ہے، پہلے نہیں سنتا ہے، لیکن جس کو سنانا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے وہ دھیان میں رکھ لو. وہ سنتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سنتا اور پوری دنیا سنتی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق اس باب کے اندر کہ بھائی خستہ حال مسلمان جو ہوتے ہیں، جن کا ورچسو اور ویلیو نہیں ہوتا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے پہلے تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. سورہ کہف کی یہ آیت ہے. آیت کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لادلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی رضامندی کے اعمال میں لگے رہتے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں، اللہ راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیے، مشہور لوگوں کے ساتھ رہیے ایسا نہیں کہا، مالدار لوگوں کے ساتھ رہیے ایسا نہیں کہا. جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، ان کے ساتھ رہیے. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے. اب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے دور میں ہمارے نزدیک بھی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کوئی سیلیبریٹی ہے یا ہمارے علاقے میں کوئی نیتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی اور فوٹو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑا پڑی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ نہیں فرمایا کہ کسی بڑے آدمی کا سہارا لیجئے،
جو مشہور ہو اس کے ساتھ رہیے تو آپ بھی مشہور ہو جائیں گے، آپ کی دعوت سب جگہ پہنچ جائے گی. نہیں، غریب ہو فقیر ہو لیکن حاجی نمازی آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی اللہ کو یاد کرتا ہے، دیندار ہے، ان کے ساتھ رہیے. اور یہ حکم دیا ان کے ساتھ رہیے. تو مالداروں کی دوستی یا بڑے لوگوں کی دوستی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اللہ تو کہتے کہ ان کے ساتھ نہیں، جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہیے. اور اس آیت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا کوئی ویلیو ورچسو نہیں ہے وہ بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں ان کو لوگ ذلیل کرے، حقارت کی نظر سے دیکھیں. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ کس کا کیا مرتبہ اور ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. اس لیے کسی مشورے میں آپ کی رائے کو نہ مانا جائے تو بھی آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اخلاص کے ساتھ رائے دی تھی تو اللہ راضی آپ سے ہو جائے گا، اور آپ نے تو اللہ کی رضامندی کے لیے رائے دی تھی. اب آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ میری رائے پر فیصلہ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے، اور حضور تو چاہتے ہی تھے کہ بڑے لوگ ہمارے ٹچ میں آوے، دین کی بات سنیں تاکہ حضور کی باتیں ان پر اثر کریں اور وہ لوگ کیا ہو جاوے، ایمان میں داخل ہو جاوے. اگر یہ بڑے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھا دیکھی شوق سے ان کے ساتھ ایمان میں داخل ہو جائیں گے. اب وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور سے کہ دیکھو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں. وہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو جب بھی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ غریب فقیر قسم کے لوگ 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، وہ ایسے غریب لوگوں سے کچھ کراہیت محسوس کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا درخواست کی حضور سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات ہم کو سناویں تو ہم جب آوے مجلس میں اس وقت یہ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال دینا، تو ہم آئیں گے. ہماری مجلس الگ ہو اور غریبوں کی مجلس الگ ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ تکبر. اب ہم ہوتے تو کیا سوچتے کہ چلو اس بہانے بات تو سن لیں گے، اور وہ تو اپنے ہی ہیں، غریب لوگ تو مسلمان ہی ہیں، بعد میں ان کے ساتھ الگ مجلس کر لیں گے لیکن دین کا فائدہ تو ہو جاوے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے کہ نہیں، ان کو کہہ دو آنا ہو تو انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں بات سننی ہو تو سنو، تم مالداروں کے لیے الگ سے کوئی مجلس لگے گی نہیں. کیونکہ دین کسی کا محتاج، مالدار ہو یا غریب، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے اور اس کے دین کے محتاج ہیں. بالکل صاف دو ٹوک بات. ان سے کہو کہ اسی پوزیشن میں، اسی کنڈیشن میں آنا ہو تو آوے، دین کی بات سنیں، نہیں آنا ہے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ چند قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اب یہ زیادہ تر حصہ حضور کی مجلس میں گزارتے تھے تو وہ آئے، اب ان کو تو دکھتا نہیں، وہ آ کر حضور کے پاس بیٹھ گئے اور دین کی باتیں پوچھنے لگے. اب حضور کو تو معلوم ہے کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو یہ چیز پسند، تو حضور نے صرف یہ سوچا کہ یہ عبداللہ دوسرے کسی وقت میں آ جاتے، اب یہ بڑے بڑے سرداروں سے بات ہو جاتی ہماری تو اچھا رہتا. اور تھوڑی ناگواری کی نشانی پیشانی پر ظاہر ہوئی، یعنی ذرا پیشانی پر بل آیا حضور. کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے تو ہم مشغول ہو کام میں اور کوئی آ جاتا ہے تو پیشانی پر بل آتا ہے کہ یار یہ ابھی کہاں آ گئے. حضور کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ یہ غریب کیوں آ گیا. حضور نے یہ سوچا کہ تو اپنا آدمی ہے، جب چاہے آ سکتا ہے. یہ بعد میں آتے تو قریش کچھ باتیں اپنی سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، عبس وتولی، حضور آپ کی پیشانی پر بل آ گیا عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے کی وجہ سے، نابینا کے آنے کی وجہ سے. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، حضور آپ کو تو طلب دیکھنی ہے، نابینا ہے کہ مالدار ہے کہ بینا ہے وہ نہیں، وہ جو عبداللہ ہے وہ طلب کے ساتھ آئے، اور وہ جو بیٹھے تھے وہ بے طلب لوگ تھے. وہ چاہے کتنے بھی ہو بے طلب لوگ، ان کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی.
کہ جو آپ سے مستغنی رہتے ہیں، جو آپ کی باتوں کی قدر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، ہلکے میں لیتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو طلب کے ساتھ آتے ہیں ان کے آنے سے آپ کی پیشانی پر بل آئے، ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت چونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت، اور اس کا دین بھی غنی ہے، ہم نمازیں نہ پڑھیں تو بھی اللہ کا اور اللہ کے دین کا کچھ جانے والا بگڑنے والا نہیں ہے، نفع ہوگا وہ اپنے کو ہوگا اور نقصان ہوگا وہ بھی خود کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے دین کا کوئی نقصان نہیں۔ اب وہ جو اوریجنل علماء گزرے اور اللہ والے گزرے، ان کا حال بھی یہی تھا کہ دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ دیکھو ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے امام مالک، اور ان کی ایک حدیث کی کتاب تھی موطا امام مالک، بہت مشہور کتاب تھی، جیسے آج کے دور میں بخاری ہے، اس زمانے میں موطا امام مالک سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی، اس کا بڑا چرچا تھا، اور آپ کے درس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، مائک کا سسٹم نہیں تھا تو بھی لوگ آتے تھے، جیسے ہم وہ لائٹ کبھی نہیں ہوتی اور مجمع زیادہ ہوتا تو مکبر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے والا اللہ اکبر کہتا ہے زور سے، پھر اس کے پیچھے والا، اس طریقے سے ان کا درس چلتا ہے حدیث کا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ تھے ہارون رشید، اور یہ نیک بادشاہ گزرے ہیں، ایسے جاہل یا ظالم بادشاہ نہیں تھے، نیک بادشاہ، بڑے آدمی تھے، دیندار تھے خود۔ ان کو بھی شوق ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں میرے بچے بھی جاوے، میری اولاد بھی جاوے، تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا، ہارون رشید نے اپنا آدمی بھیجا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ جاؤ حضرت سے درخواست کرو کہ میری اولاد 2 لڑکے ہیں، وہ آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ بادشاہ کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے تو کچھ الگ جگہ چاہیے، الگ مجلس ہونی چاہیے، سب بچوں کے ساتھ ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ وقت کا اور دیندار اور اس کے بچے، میرے جیسے مولوی ہوتے تو کوئی بھی رستہ، چلو اس بہانے بادشاہ کے بچے ہمارے پاس پڑھیں گے، ان کے ساتھ ہمارا بھی نام ہو جائے گا، یا کوئی جھوٹی حکمت، چلو بیچارے دین کی بات سنیں گے، ایسا کر کے کچھ بھی راستہ ہم نکال لیتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا بہت غیرت مند لوگ تھے، بہت خوددار لوگ تھے، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں تھی، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے تھے وہ لوگ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے، انہوں نے کہا، جو قاصد آیا تھا، علچے آیا تھا، ان کے ساتھ کہلا بھیجا کہ بھائی جو عام مجلس لگتی ہے درس کی وہی رہے گی، آپ کی اولاد کی وجہ سے کوئی الگ سے مجلس نہیں لگائی جائے گی، آپ کی اولاد کو پڑھنا ہو تو مجلس میں بھیج دو، اور نہیں پڑھنا ہو، نہ میں آپ کے گھر آنے والا ہوں پڑھانے، اور نہ آپ کے اولاد کے لیے کوئی الگ سے مجلس لائے۔ سمجھ آتے ہیں؟ یہ ہے آدمی کی خودداری، اور دین یہ اہم ہے، اس کا ویلیو ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ اور اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال ایسے خوددار لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایسی باندھ چھوڑ نہیں کی، کسی کو اچھا لگانے کے واسطے یا کوئی اور جھوٹی حکمت وغیرہ پیدا کر کے ایسی کوئی باندھ چھوڑ نہیں کی۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ پڑھی، اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جن کا چاہے ظاہر میں چرچا نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، سب جگہ ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے، لیکن وہ صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی والے اعمال میں لگے رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو آج کے دور میں ہم مشہور لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر، خود مشہور ہونے کی جو ہماری چاہت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر ایک ہی کام میں لگ جاوے کہ کس کو راضی کریں؟ اللہ۔ اگر اللہ کی رضامندی والے اعمال ہیں تو چاہے ہمارے پاس کوئی منصب ہو یا نہ ہو، کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، پیسے اور روپیے ہو یا نہ ہو، ہم مشہور ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں بیان کی ہے۔ پہلی حدیث ہے وان حارثۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
الا اخبرکم باہل الجنہ. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے کہ کیا میں تم کو جنتی لوگ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں, ان کے اوصاف کیسے ہیں, کون لوگ جنت میں جائیں گے. پھر آگے حضور نے فرمایا کل ضعیف متضعف, کہ جنتی ہر وہ آدمی ہے جو کمزور سمجھا جاتا ہے اور خود کمزور ہو, جس کا سماج اور معاشرے میں کوئی زیادہ ویلیو, اس کی رائے کی طرف لوگ دھیان بھی نہ دیتے ہوں, لیکن وہ جنت میں جائے گا. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اس کا اللہ کے نزدیک اتنا ویلیو ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے, اللہ اس کی قسم پوری کروا دے. اللہ کے نزدیک ان کا اتنا ویلیو ہوتا ہے. حالانکہ سماج اور معاشرے میں لوگ ان کو کچھ سمجھتے ہیں, لیکن کسی نے کوئی قسم کھا لی, اللہ کے نزدیک اس کا ویلیو ہے. ایک واقعہ اس حدیث کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم فضائل کے اندر سنتے ہیں, ان کی شہادت کا واقعہ حکایت صحابہ کے اندر. ان کی بہن, ان کا نام تھا ربیع بنت نضر, کہ حضرت انس بن نضر کی سگی بہن. ان کا کسی عورت سے یا کسی جوان لڑکی سے جھگڑا ہوا. اب لڑائی جھگڑے میں کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہلکی پھلکی, اس کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ جو لڑکی تھی سامنے یا جو عورت تھی, اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا. اب شریعت میں تو جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں تو قصاص ہے, بدلہ. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے, السن بالسن, دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے, یہ مسئلہ ہے. تو جس کا دانت توڑا گیا اس نے اور اس کے گھر والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ہم بدلے میں دانت توڑیں گے. اب حضرت انس جو ہے وہ حضرت انس بن مالک کے چچا لگتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا. انہوں نے سامنے والی پارٹی کو سمجھایا کہ آپ قصاص یعنی بدلہ چھوڑ دو, معاف کر دو, یا پھر پیسے لے لو اس کے بدلے میں, لیکن دانت توڑنے والی بات چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو قصاص لیں گے, دانت کے بدلے دانت. اب یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے قصاص, دانت کے بدلے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سمجھانے لگے کہ حضور کیا میری بہن ربیع کے دانت توڑ دیا جائے گا؟ حضور نے کہا کہ قرآن کا حکم ہے قصاص کا, بدلے کا, تو ہم کیا کریں, تو کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے جوش میں آ کر قسم کھا لی. انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اب یہ اس لیے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے کہ نہیں حضور میں نہیں توڑنے دوں گا, آپ کا حکم ہے تو بھی نہیں توڑنے دوں گا, ایسا نہیں. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لی کہ اللہ کوئی بھی ایسی شکل پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے میری بہن کا دانت بچ جائے گا, توڑا نہیں جائے گا بدلے میں. ان کا قسم کھانا تھا کہ وہاں سامنے والی پارٹی راضی ہو گئی کہ چلو ہم کو بدلہ نہیں لینا ہے, ہم نے معاف کر دیا. پہلے معاف کرنے سے کیا کیا تھا انہوں نے, انکار کیا تھا کہ ہم دانت کے بدلے دانت توڑیں گے. اور یہ مقدمہ آیا حضور کے مجلس میں, حضور کے سامنے. انہوں نے قسم کھا لی. ان کی قسم کس نے پوری کر دی؟ آسمانوں سے. تو بعضی لوگ سماج اور معاشرے میں اتنے مشہور نہیں ہوتے, ان کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا, اتنے جانے مانے نہیں ہوتے, لیکن ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ وہ قسم ان کی پوری کروا دیتے ہیں. تو اصل کمال یہ ہے کہ ہمارا ویلیو کس کے پاس ہو. مخلوق تو کیا ہے, آج ہے کل نہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, سوچ وچار بدلتے رہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتوحات عطا فرمائی. بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جہاں خالد وہاں فتح. لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آ گئی تھی کہ خالد بن ولید جس میدان میں قدم رکھتے ہیں وہ میدان فتح کر لیتے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو مدینہ سے آرڈر گیا کہ خالد بن ولید جو کیپٹن تھے ان کو کیا کر دیا, معزول کر دیا. اب یہاں پروانہ آیا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہے. تو ہماری طرح 3 سے الگ نہیں ہو گئے, کیا جاؤ پھر تم جانو تمہارا کام جانے, نہیں.
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा कि जब मैं अमीर था तो अभी खालिद बिन वलीद था और अल्लाह के लिए लड़ रहा था, और अब अमारत नहीं है, अमीर नहीं रहा, मैं सिपह सालार कैप्टन नहीं रहा लश्कर का, तो अभी मैं तो अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ और मैं तो खालिद बिन वलीद हूँ, मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला। तो ओहदा हो तो ही आदमी बाकमाल है और उसकी इज्जत की जाए, ऐसी कोई बात नहीं। इसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत है। तो चाहे दुनिया में उसके पास कोई ओहदा शोहरत हो या न हो, अल्लाह से ताल्लुक़ बराबर है, तो वह आदमी उसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह के नज़दीक उसकी कदर की जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुमको जन्नतियों के बारे में न बतलाऊं कि जन्नत में कौन जाएगा। फरमाया कि वो जाएगा जो कमज़ोर हैं, यानी जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हो, माली एतबार से कमज़ोर हो, मनसब और ओहदे के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से कमज़ोर हो, और लोग भी उसको कमज़ोर समझते हो। किसी जगह रिश्ता दे तो ठुकरा दिया जावे, किसी की सिफारिश करे तो न कबूल की जावे, लेकिन वो जन्नती है अगर उसका मामला अल्लाह से ठीक है। और इसी रिवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार, कि मैं दोज़खियों के बारे में बताऊं कि अहले दोज़ख कौन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उतुल्लिन, अक्खर किस्म के लोग, बात बात पर झगड़ा, चिरचिरे, तकब्बुर करने वाले। आगे दो और लफ्ज़ है, कुल्लु उतुल्लिन, उतुल्लिन यानी खुरदरे मिजाज के। हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ऐसे कि जब किसी से बात करे तो ऐसा लगे जैसे लठ मार कर बात कर रहा, बात बात पर। और एक और लफ्ज़ आगे हैं, जवाज़िन, उसके मुख्तलिफ मानी मुहद्दिसीन ने और उलमा ने बयान किए हैं। उसका माना हज़रत मुफ्ती साहब ने नाक चढ़ाने वाला, यानी जब भी बात करे तो बमड़ी के साथ, हम कहते हैं कि बहुत बमड़ी से बात करता है। और एक लफ्ज़ है मुस्तकबिरिन, तकब्बुर करने वाला, यानी अक्खर किस्म का सख्त मिजाज आदमी, जिसके दिल में नरमी न हो और लोगों के साथ बातचीत का रवैया और तरीका उसका ठीक न हो। और तकब्बुर करने वाला, मुफ्ती साहब ने उसकी तशरीह की है, यानी सामने वाले को हकीर समझने वाला, सामने वाले को कुछ समझन नहीं, कोई भी हो, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सामने वाला उसकी नज़र में कुछ भी नहीं। तो कहा हुजूर ने कि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, जहन्नम। अब हमारे हाथ में है कि हम कैसे बने, आसान, सरल, नरम मिजाज, हंसते चेहरे के साथ बातचीत करने वाले, सामने चलकर लोगों को सलाम करने वाले, तवाज़ु करने वाले, झुकने वाले हम बने, तो इंशाल्लाह ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, जन्नत में। और अगर अकरे खां रहेंगे, तुर्स रुई के साथ चेहरे चढ़ा कर, मुँह बिगाड़ कर लोगों से बातचीत करने वाले बनेंगे और सामने वालों को हकीर समझेंगे, जलील समझेंगे, तो फिर उनका ठिकाना क्या बनेगा। पूरी बात का खुलासा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की तरफ से तालीम दी गई कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सुबह शाम अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, चाहे वो लोग दुनिया में मशहूर नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये हमारे लिए भी है कि मशहूर के पीछे नेताजी के साथ फ़ोटो करवाने के लिए पड़ा पड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोगों के हाथों से वो ट्रॉफ़ी मिले, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये आज बड़े हैं, 5 साल के बाद वो भी गायब हो जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। असल मर्तबा किसको कहते हैं, जो अल्लाह के नज़दीक वाले। तो हम उसकी फ़िक्र में, अगर दुनिया में भी अल्लाह के नज़दीक हमारा रुतबा वैल्यू होगा, तो फिर क़यामत के दिन हम जो नवाजे जाएंगे, तब आदमी को महसूस होगा कि रुतबा किसको कहते हैं, मर्तबा किसको कहते हैं, ओहदा किसको कहते हैं, वो वहाँ नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।